برادران اسلام، علماء کے مابین اس بات پر خاصا کلام ہوا ہے کہ قرآن مجید کے وہ کون سے مقامات ہیں جو سب سے زیادہ خوف دلانے والے ہیں، اور قرآن مجید کے وہ کون سے مقامات ہیں جو سب سے زیادہ امید دلانے والے ہیں۔ ہماری بات دوسرے موضوع سے متعلق رہے گی، قرآن مجید کے وہ کون سے مقامات ہیں جو سب سے زیادہ امید دلاتے ہیں، کیونکہ عبادت کی اصل کیا ہے؟ خوف، کہ کسی ہستی سے آدمی اتنا ڈر جائے کہ اس کے علاوہ اس کو کہیں پناہ نظر نہ آئے، یہ عبادت کی جان۔ اور پھر کسی ہستی کے ساتھ اتنی امید لگا لے کہ جو دینا ہے اس نے دینا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مجھے ملے گا، جو مجھ پہ رحم ہونا ہے، جو میری ماں نے بھی مجھ پر وہ طرز نہیں کرنا، نہ وہ کر سکتی ہے، میری اماں، جو وہ ہستی کرے گی جس کو میں رب مانتا ہوں، جس کو میں خدا مانتا ہوں، جو میرا الہ ہے، جو میرا معبود ہے۔ تو آخری درجے کا خوف اور آخری درجے کی امید اور چاہت اور رغبت اور طمع کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ سمجھو کہ عبادت پوری کی پوری اس کے اندر آ گئی۔ اور قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ اللہ سے قرآن مجید پڑھنے والے جب اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف والا جو پہلو ہے نا عبادت کا، وہ حصہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے انسان۔ اور پھر قرآن مجید کا بہت حصہ وہ ہے جس میں پڑھ کر آدمی اللہ کے ہاں جو فضل، کرم، انعام ہے اس پر اس کی نظر چلی جاتی ہے، تو انسان کی امید ساری اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے، تو عبادت کی جو روح ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس پہ بہت زور لگایا ہے کہ یہ جو آپ عبادت کے اعمال کرتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ عبادت کے اعمال ہے۔ عبادت ان کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی اعمال ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں ہو رہی ہوتی۔ عبادت جو ہے وہ تو دراصل خدا کی طلب ہے، عبادت تو دراصل خدا کی طلب ہے۔ اچھا، وہ اب باہر آنے کی صورتیں ہیں کہ عبادت کس طرح انسان کی باہر ہے، عبادت کیسے جو ہے نا وہ اندر جوش مارتی ہے تو پھر وہ باہر آتی ہے۔ جو عبادت اندر جوش مارتی ہے وہ جب باہر آتی ہے اس کے باہر آنے کی صورت کو کسی وقت ہم کہتے ہیں نماز۔ تو عبادت جو ہے خدا کی طلب کا اظہار ہے، یہ نماز خدا کی طلب کا اظہار ہے۔ یہ دعا جو ہم ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں بہت زبردست عبادت ہے، مگر حقیقت میں یہ عبادت کا اظہار ہے۔ یہ جو عمرہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اللہ کی طمع کا، اللہ کی چاہت کا، اللہ کی طلب کا، اللہ کی جستجو کا ایک اظہار ہے۔ بندہ یوں کرتا ہے، بچہ جب ماں کے لیے لپکتا ہے، کبھی وہ ہاتھ ہلاتا ہے، کبھی اس کے چہرے کے تاثرات آتے ہیں، کبھی وہ امی امی کرتا ہے، تو دراصل سارا کیا ہوتا ہے؟ یہ امی کی طمع ہوتی ہے جو بول رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی طرح جان لیں، عبادت وہ ہے جو دل کے اندر سے پھوٹ کر نکلتی ہے۔ پھر وہ باہر آنے کے مختلف یہ راستے ہیں، باہر آنے کے یہ مختلف صورتیں ہیں، کبھی نماز، کبھی ذکر، کبھی دعا، کبھی تسبیح، سجدہ، رکوع، طواف، ذبیحہ، قربانی وغیرہ وغیرہ، حلال کا پاس کرنا، حرام کا پاس کرنا، اللہ کی حدوں کے لیے غیرت دکھانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو اپنا معبود، اپنا مطلوب ماننا، یہ ہے۔ تو یہ ان دو باتوں کا فرق جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تبھی یہ ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں وہ نمازیں ہوں گی جن کے اندر اللہ کی طلب ہوگی، اور جو سبحان اللہ یہ اس کی چیز ہے، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی چیز کو نہ پہچانے، وہ اس کی چیز ہے،
وہ اتنی اس کو خوش کرتی ہے، اتنا وہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ زمین پر ہزاروں مخلوقات ہیں، کسی کو کیا پڑے، لیکن یہ بندہ یہ میرا وفادار ہے اور یہ میری طمع کرتا ہے، میری طلب کرتا ہے، میری محبت کے اظہار کے کبھی یہ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، کبھی یہ صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی، نمازیں ماشاءاللہ کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کے گھر میں جا کر وہاں اس کو سجدہ کر کے آنا ہے، حج کرنا ہے، میں نے عمرہ اس کے گھر کے چکر لگانے ہیں، اور تسلی نہیں ہوتی، ایک بار طواف کیا، تھوڑا پانی پیا یا زمزم پیا جی، ایک بار اور طواف، اللہ کے گھر کے چکر لگانے لگا ہے، پھر اس صورت سے نہیں ہوتی، پھر یہ روزے رکھتا ہے، کبھی فرضی تو کبھی نفلی روزے، پھر اس سے تسلی نہیں ہوتی تو پھر قربانی کرتا ہے، پورے سال وہ بکرا پال پال کر وہ رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ فرما کرتا ہے، موٹا کرتا ہے کہ اچھی شے میں نے اپنے مالک کے آگے پیش کرنی ہے، تو وہ پھر اور حضرت اور صورت سبحان اللہ، تو ہزار رنگ میں یہ رب کو اپنی طلب بتاتا ہے، یہ رب کو اپنی چاہت بتاتا ہے، اور وہ مہربان، وہ قدردان، جس کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے، اور زیادہ شکر کرنے والا، بندہ شکر کرے تو اس کا تھوڑا اور معنی ہوتا ہے، اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے لیے بھی شکور کا لفظ بولا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی عبد الشکور نام رکھا ہوتا ہے، شکور کا بندہ، تو اللہ کے نام تو وہ قدردان ہے، تو وہ اس بندے کے یہ سارے اظہار، بندگی کے، عبادت کے سارے اظہار بے حد پسند کرتا ہے، ان کو اپنے ہاں محفوظ کرتا ہے، اور اس دن کے لیے ان کو رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا، یہ جو میری اتنی جس نے طمع کی تھی تو میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایسوں کے لیے پھر میرے پاس کیا کیا خوشی ہے، پھر میرے پاس کیا کیا اس کی تواضع ہے، اور کیا کیا اس کی ضیافت ہے، اور کیسا کیسا میں اس کو پھر نواز رہا ہوں، تو نوازشات اللہ تعالیٰ کی پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، یہ تھوڑی بھائیو محنت ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، لیکن محنت کر کے آدمی کا اطمینان سارے کا سارا خدا کی طمع میں ہو جاتا ہے، بولو اچھا اوروں کے لیے آپ 20 بار اٹھ جا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لے، اچھا یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جو ایمان پر، عبادت پر اطمینان پا گئی، پوری دل جمعی اس کے اندر اس عبادت میں آ گئی، اچھا اس کا کیا ہوتا ہے، یہ بعض اوقات یہ مطلب آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہوا بھی ہوگا کہ کبھی کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی، بہت تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے تھے، پتہ نہیں ہل چلا رہا تھا، اتفاق یہ کہ کھانا کھایا بس وہ چارپائی پہ، تو نماز جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ پریشانی، سو گئے، کئی سروں نے بتایا کہ نماز کبھی چھوڑ کے سوئیں تو اتنی نیند خراب ہوتی ہے، بار بار میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز، یہ کیا ہے، یہ اس دنیا میں اللہ کی عطا ہے کہ اس نے محنت کی تھی اللہ کی عبادت میں، پھر اللہ نے اس کے دل کو پکا کر دیا، اس کو اب چین ہی تب آتا ہے جب یہ نماز پڑھ لے، ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں یہ اس سے بڑی عطا اس جہان میں کوئی نہیں، چین ہی نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑھ لے، نماز پڑھنے سے پہلے ہو گئی الحمدللہ، جو اس وقت کا جو فرض تھا نا، مالک کا جو اس وقت کا حق تھا، یہ جب مطلب سورج غروب ہوا ہے اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کا، تو یہ اس درمیان کا ایک فرض تھا خدا کا، اس کا نام ہے نماز عشاء، اچھا اللہ کا شکر ہے وہ میں نے اتنی اس کو راحت ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اچھا یہی حالت جو ہے وہ باقی اعمال کی ہوتی ہے، کبھی گناہ ہو جائے، انسان ہے ہو جاتے ہیں، ہمارے باپ سے گناہ ہوا تھا تو گناہ ہو گیا تو بار بار اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، اس کو کوئی چیز اندر سے کچوکے لگا رہی ہے، دیکھ تو دے اپنے مالک کے حق میں، کہتے ہیں اہل علم نے کہا کہ یہ خدا کی محبت کا اپنے بندے کے ساتھ اظہار ہوتا ہے جو اندر سے اس کے اندر لاوا پکتا ہے کہ تو نے ابھی تک خدا کے ساتھ اپنا تعلق بحال نہیں کیا، تو نے توبہ نہیں کی،
تو نے اس گناہ سے جو ہے وہ رجوع نہیں کیا. تو یہ اللہ, بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی امام ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے لگاؤ ہو تو اس کا کیا اظہار ہوتا ہے, کیسے معلوم ہو کہ اس بندے سے اللہ کو لگاؤ ہو؟ تو کہا کہ گناہ ہو جائے تو اندر سے کچھ جوش مارے کہ میں نے توبہ کر لی, تو یہ اللہ کے لگاؤ کا ایک اظہار ہے. اچھا, اور کہتے ہیں کہ اگر غفلت ہو گئی ہو, بڑی دیر ہو گئی ہے, اللہ کا ذکر نہیں کیا, تو بار بار اس کو خیال ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں, مشغول تھا, مصروف تھا دنیا کے کام کرنے, تو جیسے فارغ ہوا کچھ اللہ کی تسبیح کی, کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد کی, کچھ اللہ کی بڑائی کی, اور اللہ تو کہتے ہیں کہ غفلت ہو گئی ہو تو اللہ اپنی یاد دلا دے اور بندہ ذکر کرنے لگے, اور گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو ہے نا احساسات پیدا کروا دے کہ جس کے بعد وہ اس گناہ سے تائب ہو جائے. تو یہ اللہ رب العزت کے بندے کے ساتھ پیار کا, محبت کا, لگاؤ کا ایک اظہار ہے. تو النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جس کو مزہ ملنے لگ گیا تھا نماز کے اندر, اے وہ نفس جس کو مزہ ملنے لگ گیا تھا روزہ, گرمیوں کا خاص طور پہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس پیاس میں اس کو ایک لطف ملتا ہے, اس پیاس میں اس کو ایک راحت ملتی ہے کہ یہ مالک کے لیے میں نے یہ پیاس جھیلی. اور بھی بہت بہت مشکل کام, تو جو یہ تو النفس المطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آجا لوٹ آ, تو پروردگار کی چیز تھی, پروردگار تجھے بلا رہا ہے, لوٹا بہت راضی ہوگا, تجھے اب راضی ہوگا, مرضیہ, اور تجھ کو راضی جو ہے وہ کیا جائے گا, تجھ سے جو ہے اللہ رب العزت راضی ہے. اچھا, تو بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیونکہ عبادت یہی دو چیزوں کا نام ہے, ایک خوف اور ایک امید, چاہت, طمع, امید اللہ رب العزت کی. تو یہ جو دوسری چیز ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والے ہیں. اچھا, بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی, امید افزا آیت جو ہے نا ہو گیا ان اللہ لا یغفر, اللہ تعالیٰ بس ایک شرک معاف نہیں کرنے والا, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اس کے ماں سوا جو چاہے وہ کسی کو معاف کر دے. معاف کرنے پہ آئے تو کیا کچھ ہے جو معاف نہ کرتے, بس ایک شرک کا اس نے طے کر رکھا ہوا, وہ اس نے نہیں بچنا. تو بہت زیادہ یعنی موحدین جو ہیں ظاہر شرک سے تو وہ بہت بچتے ہیں, تو موحدین کے لیے جتنی بڑی آس, جتنی بڑی امید یہ آیت لگوا دیتی ہے کہ میں اپنے مالک کے ساتھ شرک تو کرنے کا روادار نہیں, مالک کے جتنے شریک پوجے جاتے ہیں میری جنگ ہے اس سے صبح شام. تو پھر باقی کیا ہے, باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے کچھ گناہ ہو گئی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر ہی دینے, کہا کہ جس کو چاہے سو معاف کر دے. تمہارا اچھا, کسی نے کہا نہیں, ایک اور مقام ہے وہ زیادہ امید افزا ہے قرآن مجید کا, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور وَإِنِّي, یہ کوئی شک نہ رکھنا دلوں کے اندر, لَغَفَّارٌ, کہ میں بے حد و حساب بخشنے والا ہوں, معافیاں دینے والا ہوں, لِمَن تَابَ, جو توبہ کرائے, وَآمَنَ, ایمان لے آئے, وَعَمِلَ صَالِحًا, کام کے عمل کرنے لگے, ثُمَّ اهْتَدَىٰ, پھر ہدایت کی زندگی چلنے لگے. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ امید افزا مقام ہے. جیسے ایک تیسرا جو ہے وہ اہل علم کا نہیں, اس سے بھی زیادہ ایک امید افزا مقام ہے, وہ سورۃ النساء کے اندر آتا ہے, اور اللہ عالم حقیقت یہ ہے اس کا جو اسلوب ہے شاید ان پہلے دونوں مقامات سے بڑھ کر امید دلانے والا ہو. فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ما یفعل, ذرا اس آیت کا انداز ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یا سبحان اللہ, یا رب, ما یفعل اللہ بعذابکم, خدا کو لینا کیا ہے تم کو عذاب دے کے, بھائی اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے.
ان شکرتم و آمنتم، بس اگر تم شکر گزار ہو کر دکھا دو اس کو، و آمنتم اور ایمان والے ہو کر دکھا دو، شکر کر لو، ایمان اگر رکھو تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کرنا تم کو عذاب دے کر، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت خود قدردان ہے، علیماً اور عبادت کے عمل کی ایک ایک خبر رکھنے والا ہے، گن گن کر رکھتا ہے بندوں کا وہ سارا جو محنت اور کام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا مقام جو ہے یہ شاید پہلے دونوں مقامات سے بڑھ کر امید دلانے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اصل میں موضوع ہمارا شکر چل رہا تھا پچھلے کچھ خطبات میں، کہ شکر جو ہے وہ ہم نے کہا تھا قرآن مجید سے ہی معلوم ہے کہ سب سے نادر عبادت شکر ہے۔ بہت ساری عبادتیں بندے کر لیتے ہیں، یہ عبادت اکثر بھول جاتے ہیں، شکر مندی کی عبادت۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ کیوں ہم نے کہا کہ یہ سب سے نادر ہے۔ نادر کہتے ہیں جو بہت کم کسی کے ہاں پائی جاتی ہے، اس کو نادر کہتے ہیں۔ اچھا، تو کیوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہو کر دکھا دیتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھلا کہاں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمتیں تو ظاہر اللہ نے سب پہ کی ہوگی، کہا کہ میں نے کچھ خاص نعمتیں آل داود پر کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اچھا، تو احملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داود اور پھر داود کی جو آل اولاد تھی ان میں سب سے بڑا نام سلیمان علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے یعنی داود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو پرندے، جنات، آپ ذرا تصور کریں، جنات بڑے بڑے دیو جو ہے وہ ان کے نوکر بنا دیے۔ تو سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے، ان کو حکم دیتے۔ اچھا، ہوائیں، سبحان اللہ، یہ ہوائیں یہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ انسانوں نے یہ طیارے وغیرہ بنائے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اور آپ سلیمان علیہ السلام جن کو چاہے اپنے ساتھ وہ ہوا پہ سواری کرتے پھر رہے ہوتے تھے، تو ہوا جو ہے نا وہ ان کو اڑاتی پھرتی تھی۔ غدوها ورواحها شہر، ایک مہینے کا فاصلہ جو ہے نا وہ ایک شام یا ایک صبح کے اندر سلیمان علیہ السلام طے کر لیتے تھے۔ تو اچھا، پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام کو سکھائیں، پرندوں کی بولیاں۔ یہ چونٹی ایک بات کر رہی تھی اپنی قبیلے کے ساتھ کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور چنٹیوں، ایک چونٹی بولی سلیمان اور اس کا لشکر چلا آ رہا ہے، جلدی سے اپنی رہائش گاہوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہیں مسل دیں، تمہیں جو ہے وہ پھسل دیں، تو تم بچ جاؤ۔ تو کہتے ہیں فتبسم ضاحکا، چونٹی پتہ نہیں کتنی دور ہوگی بات کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لی چونٹی کی بات اور سمجھ بھی لی، فتبسم، مسکرا دیے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات سے، ضاحکا من قولها۔ اچھا، تو یہ جو مقام ہے یہاں پر کہا کہ احملوا آل داود، اے داود کے گھر والوں، داود کے آل اولاد، یہ جو تم پر نعمتیں ہے ایسی نعمتیں تو کسی پر کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو کچھ چیزیں دی ہیں اور ایسی جو شاید ان کے علاوہ کسی کو نہ دی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جو تو اس پہ کہا کہ احملوا، اے آل داود اس پر بہت شکر کرو اور جو عمل کرو سب کا سب شکر گزاری کے ساتھ کرو۔ اور یہاں پر کہا کہ دیکھو خبردار ہے نا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکر گزار ہو کر دکھا لے، ایسے بندے اس جہان میں بہت کم دیکھیں۔ اچھا، یہی جو ہے واقعہ اسی صورت میں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب یہ دیکھا، قرآن ذکر کر رہا ہے کہ چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی، کوئی چھوٹی چیز سنی، کوئی دنیا کا انسان ایسا ہے ہی نہیں
کہ آج کل کے بھی جو آلات اتنے ایجاد ہوئے، ابھی تک بھی چیونٹیوں کی باتیں اور گفتگویں تو ڈیکوڈ کرنے کی کوئی مشین، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے، تو ابھی بھی وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ دے دیتا ہے یہ اتنی بڑی زبردستی. تو فتبسم ضاحكا من قولها، ہنس پڑے، مسکرا دیے چونٹی کی اس بات سے، اور لگے پھر کیا کہنے بھلا. سبحان اللہ، دیکھو بھائیو یہ ہے وہ مقام. تو اس مقام پہ کیا بولے؟ پہلے تو ہنسے، اور پھر اس کے بعد وقال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، خدایا مجھے توفیق دے اتنی بڑی نعمت کا میں تیرا شکر کروں. تو ہر نعمت جو ہے وہ آفت بنتی ہے اگر اس کا بل پے نہ کر دیا ہے. ہر نعمت کا بل کیا ہے؟ انسان دے کیا سکتا ہے خدا کو؟ خدا جو مطلق غنی ہے، بے نیاز ہے، حاجت ضرورت تو نام کو بھی اس کے ہاں نہیں ہے. اس کو چاہیے کیا؟ نہیں، وہ غنی ہے، اس کو آپ کچھ نہیں دے سکتے. اتنا کچھ وہ دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں وہ کرتا ہے. میں بنجارا کیا دے سکتا ہوں اس کے عوض میں؟ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، واحد چیز ہاں جو تیرے پیش کرنے کی مجھے ہے وہ ہے شکر مندی. یہ البتہ میرا حق ہے، یہ اللہ کا حق، شکر مندی. تو کہتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کی کل توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی نعمت اللہ کی ممکن نہیں ہے بندے کے لیے کہ ہر نعمت کا شکر بھی کر. نعمت کا شکر تو بات کی بات ہے، ہر نعمت کا ادراک بھی بندہ پوری طرح کر لے یہ بھی ممکن نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو صرف شمار کرنے لگو، گننے لگ جاؤ تو گن بھی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ ہم نے کہا کہ جتنا بس چلتا ہے عبادت، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا وہ جو بل ہے وہ میں پے کر دوں، وہ میں ادا کر دوں. تو وہ نعمت کیا ہے؟ ذکر سبحان اللہ. دیکھو قربان جاؤ اس کی رحمت پہ. یعنی کیا بل ہے؟ بل یہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ. یعنی جیسے نا کوئی مہربانی کرنے پہ ہی آیا ہوا ہے، مہربانی ہی کرنے پہ آیا ہوا ہے، اور کہتا ہے ہر حال میں نے تجھے جنت دینی. روٹی بھی میں دوں، پانی بھی میں دوں، ماشاءاللہ دودھ کی نہریں اللہ نے چلا دی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ مزے سے وہ کہتے ہیں جس گھر میں جاؤ جی دودھ لے کر آئے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، اللہ نے وہ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اچھا وہ کھلاؤں بھی میں، پلاؤں بھی میں، پہناؤں بھی میں، گھر بھی میں دوں، زندگی سانسیں سے اچھا سارا کچھ دوں، اور پھر اس کے عوض میں صرف تم سے الحمدللہ کو میں کافی لے بس کافی ہوگی. اچھا یہ الحمدللہ، یہ شکر مندی توجہ کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، بندگی بنا کر اس کو، عبادت بنا کر اس کو کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کتنے صرف ڈکار مارتے ہیں، صرف ڈکار مارتے ہیں. اور جسے کہتے ہیں پھٹ جانا، پھٹے ہوتے ہیں. جتنا بڑا کسی کا ڈیرا ہے، جتنی بڑی کسی کی جاگیر، اتنا بڑا متکبر. یہ ہوتا ہے نہیں؟ جتنا یہ جو بیچارے جن کے ہاں آپ تھوڑا سا نا مجھے انکساری ہوتی ہے، تھوڑا سا سر نیچا ہوتا ہے، یہ کن کا ہوتا ہے؟ غریبوں کا، ماتڑوں کا. یہ بیچارے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے نرمی. اچھا جتنا جتنا کسی کے پاس آ جائے اتنا اتنا اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یعنی خدا نعمتیں دے. اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ خدا نعمتیں ہیں. جب میں نعمت دوں گا تم کو، تمہارا سر تن جائے گا، گردن اکڑ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا سمجھو کہ ہم تو جی ہوتے ہی ایسے چٹی پشتی، ہم تو ہوتے ہی ایسے ہیں. اور جتنا جتنا نعمتوں میں بڑھاتا جاؤں گا اتنا اتنا غرور، اتنا اتنا گھمنڈ، اتنا اتنا تکبر، اور یہ چتراہٹ کا شملہ یہ اونچا ہوتا ہے. بندے کو اس نے بندہ نہیں سمجھنا. او بھائی کس نے دیا ہے؟ یہ تو سننا تو کس نے دیا ہے، کون دے سکتا ہے اس کو؟ وہ مالک، وہ رحم والا، وہ کرم والا، وہ ایک لمحے میں چاہے تو لے جائے، سب اس کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے. یہ ہے امام ابن قیم نے شکر کی جو ایک تعریف کی ہے، وہ بہت سارے کہتے ہیں علماء نے بہت ساری تعریفیں کی بھی شکر ہے کیا، یہ سمجھانے کی کوشش کی. اس میں سے سبحان اللہ ایک کہتے ہیں شکر کی ایک تعریف جو ہوئی وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت پر اپنا حق جو ہے نا وہ ہٹا دینا. میرا حق نہیں ہے،
میں مطلب مل گئی تو بس یہ بونس ہے، یہ نیری اس کی مہربانی ہے، آگے پیچھے سے نہ میرے باپ کا، نہ میرے دادا کا، نہ میرے خون کا، نہ میری نسب کا، نہ میری کوئی ایسا استحقاق نہیں تھا کہ یہ مجھ کو ملتا. تو یہ وہاں کہتے ہیں تو جو ملکہ ہے نا، جو مالک ہونا، اس پر کوئی حق رکھنا، کہتے ہیں کہ اس حق نعمت پر اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ محض اللہ کی دین ہے اور اس کی عطا اور کچھ نہیں ہے. اور کیونکہ یہ اس کی دین ہے اور اس کو نعمتیں وہ دیتا ہے بندے سے شکر گزاری دیکھنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ نعمتیں جو ہیں یہ سراسر میرے لیے ذریعہ بن گئی ہیں کہ میں اللہ رب العزت کو ان کے اندر خوش کروں اور ان کے اندر اللہ رب العزت کو میں راضی کر لوں. دوبارہ تو یہ جو شکر گزاری کی عبادت ہے جو ہم نے کہا سب سے زیادہ نادر ہے، اور جب ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ نادر ہے، کیوں بھئی نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، روزے نہیں رکھتے، ماشاءاللہ اتنی خلقت ہے روزے رکھتی ہے، اتنی خلقت ہے، حج قربانیاں الحمدللہ سارا کچھ. تو کیوں کہا کہ شکر جو ہے وہ بہت نادر عبادت ہے. شکر کوئی ہی کرتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نا صبر کر لیتے ہیں. صبر ایک اور عبادت ہے، دو عبادتیں ہیں، ایک صبر ہے ایک شکر ہے. اچھا صبر کی عبادت کہتے ہیں کہ بہت ساری خلقت کر لیتی ہے. جب مصیبت آ ہی پڑی، صبر کس پہ کرتے ہیں؟ کسی تکلیف پہ، کسی تنگی پہ، کسی آفت پہ. یہ ترکی میں اللہ معاف کرے زلزلہ آیا ہے، ہمارے ہاں بھی پر بہت بڑے بڑے نقصانات، ایک پل میں بالکل معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے، کروڑوں میں اربوں میں کھیلنے والے سارے کے سارے اگلے لمحے بالکل کنگال ہو کر رہ جائیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اور بہت اوقات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا انسان ظالم ہے جب تک اس کے اپنے ساتھ نہ، اس کو ماننے کو جی نہیں چاہتا کہ اچھا میرے ساتھ بھی ہو سکتا. سبحان اللہ. ملکوں کے ملک اجڑ گئے بھائیو ہمارے دیکھتے ہوئے. اور یہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے اب آج کل وہ بندوبست کو جی خبریں ایسے پہنچتی ہیں، اخبارات میں پرانی بات ہو گئی، اب وہ آپ کے موبائل ہیں، رکھ سے ادھر زلزلہ آیا اس سے اگلے منٹ آپ کو خبر آ گئی ترکی میں، شام میں اور فلاں فلاں ملکوں میں جو ہے نا وہ زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ جو ہے نا وہ مر گئے، دب گئے نیچے ملبے کے اندر. اور اتنی ایک لمحے میں اتنی عورتیں بیوہ، اتنے وہ سارا کچھ. تو اچھا تو یہ جو ہے یہ اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملکوں کے ملک اجڑے ہیں. بعض ملکوں پہ کافر چڑھائے ہیں، بعض ملکوں پہ کافر چڑھائے ہیں، اور جتنے عزت دار تھے وہاں کے وہ سارے کے سارے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے ہیں. عورتوں کی عزتیں عصمتیں لوٹی گئی. طرح تصور کر لیں بندے کی بیٹی ہو، بندے کی بہن ہو، عزت رکھوانے والے ہوں، کبھی کسی نے غلط آنکھ سے نہ دیکھا ہو، کافر اس کو اس کے سامنے کھینچتا پھر رہا ہو اور اس کی عصمت دری کرتا ہو. یہ ہوتے ہیں بھائیو. تو بارہ ہم یہ کر رہے تھے، یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ دوسروں پر جو گزری اس کو اپنے لیے پیغام سمجھنا اور اس پر اپنی اصلاح کرنا. اور آخری سبق کیا ہے؟ آخری یہ ہے کہ شکر کے اندر بھی یہی سبق ہے اور صبر کے اندر بھی یہی سبق ہے. کہتے امام نے کہتے ہیں کہ دونوں کا آخری سبق ایک، شکر والی عبادت کا بھی صبر والی عبادت کا بھی آخری سبق ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں. صبر کیوں کرتے ہیں؟ بھئی میں مطلب مجھے ابھی پتا چل گیا نا، میرا ہوتا یہ مکان، اللہ رب زلزلہ آیا چلا گیا، میرا ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھ کے جاتا نا، تو یہ تو چلا گیا. یہ جو صحت تھی سبحان اللہ ایک دم سے جو ہے نا وہ پتا چلا کہ جناب گردے فیل، بس زندگی اندھیر ہے. اب کچھ ہفتوں کی بات ہے، وہ کتنی دیر وہ ڈائلیسس کروائیں گے، وہ اچھا جھٹ سے پتا چلا جی وہ دل کا عارضہ نہیں. یہ زندگی میری تھی تو کہاں چلی گئی، یہ صحت جو ہے یہ میری تھی تو کہاں چلے گی، یہ جو جوانی ہے یہ مطلب ہے یہ بوڑھے جتنے جوان ہیں یہ بوڑھوں کو دیکھ کر سمجھنا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ان کو نہیں سمجھ ہے کہ جب تک یہ خود بوڑھے نہیں ہوں. کتنا انسان بہت ظالم، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. ظالم بھی ہے جاہل بھی. مان کر ہی سامنے ہو رہا ہے تیرے جیسا ہے، تیرے جیسا ہے، تجھ سے بہت زیادہ جوان تو نے اس کی جوانی دیکھی ہوتی ایسا کڑیل تھا، اب یہ کپڑا ہوا پڑا ہے
تو دیکھ بڑا کون ہے؟ دیکھ بڑا کون ہے؟ جوانی کر دے اس کو خدا کے نام اور لگا دے یہ ساری طاقتیں خدا کے راستے میں، اور نہ اتنا اکڑ نہ اتنا اترا، لیکن نہیں تو جو ہے صحت مند جو ہے، نبی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے صحت کے وقت جو ہے وہ تم اپنی بیماری کے وقت کے لیے کچھ کر لو، اور جوانی کے وقت میں اپنے بڑھاپے کے وقت پہ پھر کب ہوگا؟ اور یہ وجہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ عبادت وہ ہے جب انسان بھلا چل جائے، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. جب وہ صحیح سالم ہے نا، اس میں خوشی کا وقت ہے. یہ ایک اور بات ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اچھا اس کے اندر ایسے غلط شریعت کے خلاف کام ہو، کہتے ہیں یہی تو خوشی کا وقت ہے. بھائی خوشی کے وقت ہی تو مالک مجھ سے شکر چاہتا ہے، خوشی کے وقت ہی تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سجدے کر کر مجھے دکھائے. جب آفتیں پڑیں گی تب میں اس کو یاد کروں گا. تو ہم نے کہا آفتوں کے وقت تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے بھائیو. آفتوں کے وقت تو، مصیبتوں کے وقت تو پھر کوئی ویسے ہی سارے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، پھر تو نہیں خدا جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں جا کر پھر وہ بھی اس سے دعائیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ عبادت کیونکہ شکر کی عبادت ہے جو انسان کرنے پر تیار نہیں تھا. صبر کے وقت اللہ کے گھر کے میں بیٹھا جانے کا نام ہی نہیں لیتا. ویسے اب اللہ کو وہ بھی پسند ہے جو مصیبت کے وقت بھی اللہ کے پاس چلا ہے. یہ مت سمجھیے میں کہ میں استغفر اللہ اس کی کوئی تحقیر کرنا چاہ رہا ہوں. جو مصیبت کے وقت بھی مالک کے پاس آئے، سچے حقیقی مالک کے پاس، وہ بھی بہت اچھا ہے. کیونکہ مشرک اس وقت بھی جو ہے بات اپنے معبودوں کو جو ہے نا وہ آوازیں دیتے ہیں اور مالک کے در کا دروازہ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ بہت خلقت ایسی ہے جو مصیبت کے وقت، آفت کے وقت تو خدا کو یاد کر ہی لیتی ہے، خدا کے پاس آ ہی جاتی ہے. تو لیکن جب بالکل آپ کو لگتا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صحت پوری ہے، جوانی کمال کی ہے، رزق وافر ہے، بیوی بچے گھر اولاد کھیت کھلیان کاروبار سب مزے کے ہیں، اچھا اس کے اندر اللہ کو یاد کرنا، اس وقت اللہ کی بڑائی کرنا، اس وقت اللہ کے لیے غیرت دکھانا، اللہ کے لیے غیرت دکھانا اللہ کی عبادت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ الگ سے کسی وقت بات کریں گے. تو کے بعد اہل علم نے کہا، غالباً حسن بصری ہی نے کہا، کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ یونس علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں ہے سورۃ صافات کے اندر، فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا انہ کان، وہ کہا نا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ تسبیح ہے، ویسے اس کے اندر تحلیل بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے انہوں نے، اس کے اندر استغفار بھی ہے، انی کنت من الظالمین دراصل استغفار ہے، میں اللہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو سارا کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں فلولا انہ کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ میں یونس ہے، ایسی بری جگہ پھنسا ہے کہ چھوٹنے کا وہ تصور نہیں. سارے جو دنیا کے کوئی ہو سکتے ہیں حساب کتاب اندازے وہ تو ختم ہے تو، لیکن یہ ہے کہ یہ پھر بھی امید نہیں چھوڑتا اللہ کی. فلولا انہ کان من المسبحین، کہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، کبھی نہ ہو سکتا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فرشتوں نے جب آواز سنی انہوں نے کہا کہ یہ آواز پہچانی من المسبحین. اس کی بھی دو تفسیر، ایک تو یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوا من المسبحین، اس کی دوسری یہ کہ وہ ہے ہی تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، اب پھنسا ہے تو کیوں نہ چھوڑ رہے ہیں، تھا ہی تسبیح کرنے والوں میں سے. اس کا نام جو پہلے سے درج ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی پاکی، اپنی غلطیاں اپنے گناہ بیان کرنا. کہتے ہیں تسبیح کے اندر جو ہے وہ دراصل جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کے انسان غلطی کو اپنی طرف منسوخ کرے، گناہ کو، غلطی کو، زیادتی کو، یا اللہ وہ مجھ سے ہوا ہے اور تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، جو ظلم ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے. تو کہتے
ہیں تسبیح کے اندر استغفار ساتھ ہوتی ہے اور استغفار کے اندر تسبیح ہوتی ہے، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بات کہنے کے کہ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ آواز یہ وہی ہے جو روز ہی تسبیح کرتا ہے، اب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے کرنے لگ گیا ہے، تو اب کیوں نہ پہچانے، تو آگے وہ مدد کرنے والے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حالت آسانی کے اندر، اچھے حالات میں، خوشی کے حالات میں، جس نے بات یہ یاد رکھو اللہ خوشیاں دیتا ہے پھر جاتا ہے، کہتے ہیں یہی خوشی کا موقع ہے، ہم کہتے ہیں یہی خوشی کا موقع ہے، اور ہر خوشی کا موقع شکر کا موقع ہوتا ہے۔ شکر جیسی عبادت ہوتی ہی اس وقت ہے، آفتوں کے وقت جو عبادت ہوتی ہے نا اس کا نام صبر ہے۔ آفتوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت ہی اور ہے۔ تو شکر تو ہے ہی عبادت خوشی کے وقت کی۔ تو کیا خوشی کے وقت تو بھول جاتا ہے، ہم نے پہلے کہا جتنا اللہ نے کسی کو زیادہ نوازا اتنا زیادہ وہ اس کی گردن تری۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہ جو شکر ہے یہ سب سے زیادہ نادر عبادت ہے۔ نمازیں آپ پڑھتے ہیں لیکن یہ نمازیں شکر مندی کا بیان ہوں، یہ بڑے کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ بڑی محنت کی بات ہے بھائیو، محنت کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں، اجر اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ پھیرا خدا کتنا نوازتا ہے آپ پر۔ یہ انشاءاللہ جس دن کھلے گا یہ ساری محنتیں آپ کو بہت کم لگیں گی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل جنت بھی جس چیز پر حسرت، جنت بھی حسرت کیوں کریں گے؟ جنت مل گئی تو اب حسرت کیا باقی رہی؟ کہتے ہیں صرف ایک شے ہے جس پر اہل جنت کی حسرت کر لیں گے، حسرت کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب انعامات دیکھیں گے نا کہ میں نے ایک تسبیح کی تھی تو ماشاءاللہ دیکھو گئی اس کا کیا مجھے اجر ملا، اور میں نے وہ جو ایک سجدہ کیا تھا اس کا مجھے کیا ملا، میں نے وہ جو قرآن پڑھا تھا، میں نے وہ جو کیا تھا، تو وہ کہیں گے اچھا وہ جو اتنا سارا وقت میں نے ضائع کیا تھا، وہ جو اتنے سارے موقع میں نے ضائع کر دیے تھے، یار اگر ان میں بھی میں نے کر لیا ہوتا تو آج میں جو انعامات دیکھ رہا ہوں تو پتہ نہیں میرا مجھے کیا سے کیا ہوتا۔ تو کہتے ہیں جنتی بھی واحد وہ چیز جس کے اوپر حسرت کریں گے وہ وقت ہے جو اس نے ضائع کیا۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ وقت، کیونکہ وقت ہی وہ چیز ہے جس کے اندر آپ اپنی شکر مندی کو، آپ اپنی عبادت کو بھرتے ہیں۔ تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، آگے پیچھے، جیسے دو بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے گول دائرے میں۔ تو خلفتاً یہ دنوں کو ایک دوسرے کے پیچھے، دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگوائی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے، اور اس نے اس گھومن گھیری میں ساری زندگیاں جو ہے وہ بی جاتی ہیں، انسان گم ہو جاتا ہے اس کے اندر، پتہ جب آنکھ کھلتی ہے جب بند ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگوا رکھی ہوئی ہے، اور یہ سارا کیا ہے؟ کس لیے ہے؟ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، دو چیزیں ہیں جو قسمت والے ان دن اور رات کی دوڑ سے حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، باقی پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کرتے ہوں گے، قسمت والے دو چیزیں سے حاصل، لمن اراد ان یذکر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو سبق مل جائے، دن اور رات کی یہ دور، یہ نوح کی عمر کھا گیا زمانہ، یہ عاد اور ثمود کو نکل گیا، یہ فرعون کو قصہ قرینہ بنا گیا، اس نے بڑے بڑے جباروں کو، متکبروں کو خاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وقت بہت بڑا استاد ہے، تو تو آنکھیں کھول اور ان سے عبرت لے لے، نہیں لیتے۔ لمن اراد ان یذکر، دن اور رات کی ساری دور لمن اراد ان یذکر، ایسے شخص کے لیے جس کو نصیحتیں کی تلاش ہو، نصیحتیں چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان سے سبق اسباق کشید کرو، سبق نکالو، ان سے نصیحتیں لو۔ تو یہ دن اور رات کی جو دور ہے، لمن اراد ان یذکر۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اس سے لینا کیا ہے؟ اس سے نصیحت دینی ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ او اراد شکورا، یا پھر جو بندہ شکر گزاری کرنا چاہے، تو کہتے ہیں کہ ہر دن جو ہے ایک ہرکارہ ہے، ہر دن ایک ہرکارہ، جانتے ہیں جو ملازم جس کو آپ
ادھر دوڑاتے ہیں ادھر دوڑاتے ہیں، یہ چپڑاسی ٹائپ جو ہوتا ہے. تو آپ نا پیغام رسانی کے لیے جس نوکر کو رکھتے ہیں تو اس کو ہرکارا کہتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ دن جو ہے آپ کو جو ہے وہ اپنی بہت ساری بندگی، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ کو خوش کرنے کا اور اپنی آخرت کا بہت سارا سامان آخرت میں بھیجنا ہے. کیسے ہر کے نیا دن آتا ہے، کہتا اللہ وہ سامان ہے میں جا رہا ہوں، تو نے تو ابھی نہیں آنا، تو یہاں ہے تو لا میرے پاس دے دے میں لے جاتا ہوں. کہتے ہیں ہر دن آتا ہے اور آپ کا آخرت کا بہت سارا سامان اٹھا کر روانہ ہو جاتا ہے. آپ بھیجیں وہ بلٹی کرواتے ہیں نا، یہ جو مومن ہے الحمدللہ مسلسل بلٹیاں کروانے میں لگے. صبح کو بلٹی کرواتے ہیں، دوپہر آ گئی پھر کچھ سامان بیچا، شام آ گئی پھر کچھ ساتھ چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں بہت رہتے ہیں. یہ سارا کچھ کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کو بھلی بات بتائی، کسی کو برائی سے روکا، کسی کو اچھائی کا بتایا. صبح و شام سارا کچھ کیا ہے، یہ دن اور رات کھا کے چلے جا رہے ہیں. کچھ سامان لا تو ان پر لیمن اراد ان یذکر، ایک چیز لینے کی ہے ان سے نصیحت لے لو، اور وہ اراد شکر، اور ایک چیز ان کے ساتھ بھیجنے کی ہے وہی شکر مندی. اچھا یہاں پر بھی پوری عبادت کو بھائیو شکر مندی کا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تو اب جو ہم جو ہے وہ اس مقام پر دوبارہ واپس آتے ہیں. وہ جو ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کرے گا کیا اگر تم شکر گزار ہو کر دکھا لیتے ہو اور ایمان والے ہو کر دکھا لیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی وکان اللہ شاکرا علیما، شکر گزار ہے، اللہ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے. تمہارے سارے نیک اعمال پوری طرح اس کے علم میں ہوتے ہیں. تو یہ مقام تو ایک زبردست ہے، بہت امید افزا مقام ہے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا یہ سوچا جائے کہ یہ اس سے پہلے کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات اپنے آگے پیچھے کی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی. کہاں ہے اللہ تعالیٰ یہ مقام؟ آپ اس سے دو آیتیں ہم پیچھے جاتے ہیں، پھر یہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ پیچھے جائیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے، ظاہر ہے آج کے جمعے میں ہماری یہ بات مکمل نہیں ہو سکے گی کہ انشاءاللہ اگلے کسی جمعے میں ہم اس کو کریں. اس سے پہلے بھائیوں نفاق کا بیان ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ بات جو ہے اس سے پہلے منافقین کا جو ہے وہ بیان ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافقین ہوتے ہیں، منافقین کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق نفاق اکبر والے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. ایک ہے نفاق اصغر. نفاق اصغر وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوا دی جائے اس کے اندر خیانت کر جائے، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ ذرا خیال رکھیں، گالی گلوچ پہ اتر آنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو جھٹ سے گندی غلیظ زبان جو ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اچھا یہ نا یہ چھوٹا نفاق ہے، اس کو نفاق اصغر کہتے ہیں. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا جب کسی کے ساتھ عہد کر لے تو اس عہد کو توڑ دے وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا. اور جب کوئی کسی کو بات بتائے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ بولنا، بدیانتی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کوئی اختلاف جھگڑا ہو جائے تو اس کے اندر گالی گلوچ کرنا، یہ ساری جو ہے نا یہ تو منافق نفاق اصغر ہے. چھوٹے نفاق والے اس کی بات نہیں ہو رہی. نفاق اکبر، بڑے نفاق والے منافقین وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو سرے سے اندر سے مسلمان نہیں ہوتے، باہر جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے باہر سے مسلمان ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ چاروں ناچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی ان کو نکلنا پڑتا تھا تو نکلتے تھے. تو اسلام کے ظاہری اعمال وہ کرتے تھے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو
دھوکے میں رکھ رہا ہے ان کے اس غلط کرتوت کی وجہ سے. بہرحال تو وہ جو نفاق منافقین کا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے, اور کہا کہ فی الدرک الاسفل من النار, دوزخ کا بھی جو سب سے نیچے والا کوئی ٹھکانہ ہے منافقین اس کے اندر ہوں گے. وہ منافقین جو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, ان کی شدید چاہت ہے کہ دین محمد ذلیل اور رسوا ہو جائے, دین محمد کو شکست ہو جائے, اور محمد کے جو دشمن ہیں وہ جیت جائیں. صبح و شام اس کوشش میں بھی ہوتے ہیں اور یہ خواہش بھی رکھتے ہیں. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کی کوئی وفاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ امت کے گناہ گاروں کو بھی اللہ نے بہت ساری امید لگوائی ہوئی ہے, اور وہ موضوع سارے کا سارا اور ہے. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا, اور جب یہ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں کوئی ان کو مدد کرنے کو نہیں آئے گا. الا الذين تابوا, سوائے میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں, وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں, اپنی زندگی کو بدل لیں, واعتصموا باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح طرح وابستہ ہو جائیں, اللہ کے جڑ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے وابستہ ہو جائیں. واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, اور اپنا پورا دین اور عبادت اللہ کے لیے خاص کر لیں. فاولئک مع المؤمنین, تو ایسے لوگ ہاں وہ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور یہ جو مومن ہیں ان کو تو اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اس کے بعد کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, بس یہی تو اللہ کو چاہیے تم سے, اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا. اور باقی کی آیت جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ انہی منافقین کے خاص فعل کا ذکر کیا قرآن مجید, خاص فعل کا ذکر کیا. وہ کیا ہے کہ کہا کہ یہ لوگ جو ہے وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها, اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بکا جانے لگا ہے. یہ مدینے میں یہودی بھی ہوتے تھے, کئی سارے ابھی یہ جو ہے اوس اور خزرج میں سے بھی کئی سارے لوگ ابھی مسلمان نہیں تھے, ان کی سانجھی زندگی تھی. رات کو جیسے آپ حقے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی رات کی مجلسیں ہوتی تھیں. اس میں کوئی کافر ہے, ابھی کوئی مشرک ہے, بتوں کو پوجتا ہے, کوئی چاچا کا بیٹا ہے, کوئی تایا کا بیٹا ہے, کوئی پڑوسی ہے, کوئی یہودی ہے, تو راتوں کو محفلیں جمتی ہیں. کوئی بڑی بات نہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے راتوں کے مجلس میں اگر کوئی یہودی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. وہ جو ہمارے لوگ خام خواہ کی سختیاں کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. یہودی اگر آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, احسان کرنا, لینا دینا یہودی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی غیر مسلم کسی کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی یہ زندگی آپس کی چلتی تھی مدینے میں. اچھا, اسی میں بیٹھے بیٹھے اسی کے اندر بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا مذاق کر دیا خبیث نے. اچھا, کسی نے جو ہے قرآن مجید میں کو آیات اتری اس پہ کوئی چوٹ کر دی اور سارے ہاں 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 ہنسنے لگ گئی. اچھا, اس میں کچھ لوگ جو ہیں اچھا جیسے باقی چیزوں پہ جو ہے وہ مجلس میں چلتے رہتے ہیں, یہاں پر بیٹھے رہے. کچھ لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہے, اللہ کا مذاق ہوا, کچھ نے ہاں ہاں کی, اور ظاہر ہے یہ تو مسلمان تھا, اس نے تو سب پر ہاں ہاں نہیں دینی تھی, لیکن اس نے اس ہاں کو سنا اور برداشت کر لیا. اس نے اس ہاں 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 کو سنا. آیتوں پہ ٹچرے, آپ ایک لفظ بولے ٹچرے کرنا, یہ ٹچرے کرتا ہے دین پہ, ٹچرے کرتا ہے بعض اوقات دین کے بعض اعمال پہ, بعض حلال حرام کے مسئلوں پہ. اچھا, کسی نے اسلام کے لیے غیرت دکھائی, اس کو اچھا کوئی اس نے کوئی بڑا اچھا کوئی موقف اختیار کر لیا, کوئی بڑی پوزیشن لی, بعض وقت پھٹا ڈال دینا ضروری ہوتا ہے دین کی خاطر. اچھا, اس نے کچھ کیا, سارے گاؤں کے لیے وہ ایک مذاق بن گیا. اچھا, وہ کیا کیوں ہے, اس نے دین کے لیے کیا ہے. اس کا وہ بالکل کوئی وہ نہیں تھا, اس کے کو اپنے مربے کا اپنے جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا. دین کے مسئلے پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی وہ لیا, تو مسئلہ دین کا ہے, مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی حدوں کا ہے, مسئلہ کفر اسلام کی جنگوں کا, جنگیں بھی ہوتی تھی. اچھا, اس کے اندر اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا پیار ہے. اب اس پر کچھ لوگ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں, چوٹے کرتے ہیں, ٹچرے کرتے ہیں. ہوا یہ کہ اس مجلس کے اندر
اللہ کی آیتوں کا کوئی مذاق اڑا لیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بدتمیزی کی، کسی نے وہ بات کی، اور یہ صرف اس نے کچھ کہا نہیں، نہ اس پر یہ ہنسا، یا نہ یہ اگر ہنس لیتا خود بھی ظفر اللہ تو یہ بھی کافر ہو جاتا، یہ بھی کافر ہو جاتا، منافق ہو جاتا، تو ہے تو یہ مسلمان۔ لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات کی، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، دیکھو اس سے پہلے بھی، کیونکہ مکی صورت میں سورۃ الانعام میں اس مضمون کی ایک آیت اتر چکی تھی، اس وجہ سے کہا کہ میں پہلے بھی تم کو یہ بات جو ہے وہ بتا چکا ہوں آیات کے ذریعے سے، اذا سمعتم، جب تم سن لو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یکفر بها، کہیں پر ان کے ساتھ کفر بکا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، پھر بیٹھنے کا روانہ نہیں ہو، تم اللہ کو مانے، پھر وہاں بیٹھے کا میرے اٹھو اور نکل جاؤ، اگر ان کو منہ نہیں توڑ سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ تم اس مجلس کا حصہ نہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کسی اور بات میں مگن ہو جائیں، پھر الگ بات، انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے وہاں پہ تو تم بھی انہی جیسے ہو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اور بہت اچھی طرح جان لو اللہ کافروں کو اور منافقوں کو دونوں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے، ایک جگہ رکھنے والا ہے۔ اچھا، تو منافقین کے حوالے سے بھی اس خاص آیت بات کا ذکر کیا کہ اسلام کے لیے غیرت دکھانا، یہ آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہو کہ یہ عبادتوں کی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میں گناہگار ہوں، بہت کوتاہیاں کرنے والا ہوں، بہت قصور کرنے والا ہوں، بہت کچا مسلمان ہوں، لیکن بھائیو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، دین کے حلال کے لیے، دین کے حرام کے لیے میں بالکل کسی جو ہے وہ بدتمیزی، کسی ٹھٹھے، کسی مذاق، کسی اس کا میں بالکل روادار نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دین کے لیے، خدا کے لیے، خدا کی حدوں کے لیے غیرت دکھانا۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا، تو یہاں دراصل ان شکرتم و آمنتم، اس طرح کی وفاداری بھائیو اللہ کے ساتھ، وفا تو شکر بندی، یہاں ایک خاص اللہ کا وفادار ہونے کا جو ہے وہ ایک بیان، تو اللہ کی شکر بندی، اللہ کے ساتھ وفادار، تو اللہ کے لیے غیرت مند ہو کر دکھانا، اس کے نبی کے لیے غیرت مند ہو کے دکھانا، اسلام کی حدوں کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنی غیرت دکھائے، تو یہ مضمون جو ہے وہ دراصل یہاں پر بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے نا عبادت کا ایک بیان، شکر مندی جو اللہ دیتا ہے کہ اللہ کو محض سجدے ہی کروانے ہیں بھائیوں اس زمین پر، کہ اللہ تعالیٰ کو محض جو ہے وہ روزے ہی رکھوانے ہیں، یا عبادت کی کوئی ایسی وہ چیز ہے جو واقعتاً یہاں پر کفر اسلام کا فرق کروانا سب سے پہلے ہے بھائیو، کفر اسلام کا فرق کروانا، شرک اور توحید کا فرق کروانا، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، ان کا بنیادی فرق کروانا بھائیو۔ دین کا یہ مسئلہ نماز سے بھی پہلے ہے، روزے سے بھی پہلے ہے، حج سے بھی پہلے ہے، قربانی سے بھی پہلے ہے۔ ہم وہ بات کے بہت سارے مسئلے کرتے ہوں گے، پہلا مسئلہ دین کا بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے وفادار، اللہ کا وفادار ہونا، اور اللہ کے ماں سوا جو معبود ہیں اور ان کی جو ملتیں ہیں ان سے کھلی بیداری ہونا، یہ ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے، یہ نفاق کے مقابلے پر ایمان کا مسئلہ ہے، یہ شرک کے مقابلے پر توحید کا مسئلہ ہے۔ تو دراصل شکر بندی جو ہے وہ اللہ کو رب ماننا، اور اللہ کے علاوہ سوا جو معبودات ہیں ان کو کھلا انکار کرنا، اصل وفاداری، خدا کی نعمتوں کا اصل ادراک کہ دینے والا کون ہے، نعمتیں کرنے والا کون ہے، زندگی کون دیتا ہے اور راحتیں کون دیتا ہے، مزے جو ہے اتنے سارے میں اڑاتا ہوں ان کا وہ ہے، اور اس کے لیے مجھے کس انداز کی محبت، اطاعت، بندگی اور وفاداری دکھانی ہے۔ تو یہ بنیادی سبق ہے بھائیو، شکر مندی، عبادت، ایمان کی جو ہے اصل یہ ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے کسی جمعے اور زیادہ بیان کریں۔